Okay, in the last session, we have gone through, because there was a 2 week gap in between the classes. And let me show you what we have done in the last class, or in the last classes. I must remind, we have just started the PMBOK processes. And in those PMBOK processes, we have gone through plan procurement management. This is what all we have done. Then we have gone to the plan procurement management tools and techniques. It is also done. Then we have gone to plan procurement management, the output. Now today we are on conduct procurement. So I am starting the conduct procurement. As we see that in PMBOK, we have three almost shoes: plan, procurement, and I think this is not, yes, conduct procurement. So by conduct procurement, obviously we are again equipped with the input, tools and techniques, and outputs. So what are the inputs of conduct procurement? What are the tools and techniques of procurement? And what are the outputs of conduct procurement? This would be our today's session. So let me start with the inputs. As you know that we have discussed in the class, when any manager is going to plan the procurement management, then obviously it is followed by the conducting or executing the product management. So what is needed in execution of product conduct procurement or project procurement? So these are the 8 inputs what we are required as an input to conduct procurement. One is procurement management plan. The second is a procurement document. The third one is a source, a selection, a criteria. The fourth one is seller proposal. The fifth one is project document. Number 6 is make or buy decision, procurement statement of work, number 7, and number 8 is organizational process assets. These are the inputs or input document what we are needed in conducting procurement. Now we see one by one. The first one is procurement management plan. We have discussed in the previous class, we have discussed in the previous sessions that we have so much plan of project management, and out of them one plan is a procurement management plan. Just like another plans, like you are having risk management plan, you are having quality management plan, you are having HR management plan. So similarly you are having procurement management plan as well, what we have done or what we have made in the planning phase. So if that planning phase is giving us project procurement management plan, so that would be our key document as an input to conduct procurement. Then the second is procurement document. So first one is procurement management plan, and I've also shown you in this last section what is procurement management plan. So that has been done. The procurement management plan describe how the procurement processes will be managed from developing procurement document through contract closure. Anyway, the second thing is procurement document. And procurement document is described in the 12133 is also have done. And a procurement document provide an audit trail for the contract and other agreements. Procurement document, what is this document actually? This document provide us an audit trail for contract and other agreement. You have heard about word trail so many times in our today's political environment, providing money trail and this and that. So in an audit, this trail of
contract and other agreement is also needed. What trail is it is actually where any kind of a procurement document is being initiated through which office, through which officer, through which manager, then how that document is being traveled to different offices, how that document is being approved from different offices. So if all these trail is available, then obviously the procurement document is being called valid. But if you see that any kind of missing link of this trail, so that would create a vagueness, that would create a doubt on the procurement document and the process and the transparency of the process. So what we need is actually we must have a complete trail from the initiation of the procurement, and all required and due line of authority should be involved in the approving of that document. So that's how the transparency of the procurement document is being established. Then the third one is source selection criteria. So definitely source selection criteria can include information of supplier required capabilities, what we have done in the last session. We have a source selection criteria. We are having different criteria, and that is being given in handout. And what is handout is actually, I have given you the document as well. I'm telling you about the handouts. These are the handouts, I think. Let me see. Yes, it is. So in that document, you can see the handout number 2, handout number 3 up to, sorry, this is the document. Okay. So this is the document, handout number 2. I think my voice is clear to you, because the message is coming to me that my voice may have some problem with you. So if you have any problem in hearing my voice, you can tell me on chat. Am I audible clearly or not? Just say yes or no in your chat box, please. Any one of you. If you're listening me carefully, then please tell me if my voice is clear. Okay, Mr. Atif is saying no. So not proper. Okay, let me see where the problem is. यार जूम में मसले ये होते हैं बहरहाल. एनीवे देख लेते हैं कि कहाँ मसला आ रहा है. This is audio, and let me check the speaker. Yes, hello. Yes, my voice is, I think, clear. It is much clearer right now. On anyway, let's continue. So the document is showing you the handout number, what the document, in fact, handout number 6. So in a handout number 6, you will find some source selection criteria. So let's find out handout number 6 if we are available here. Handout number 5. This is handout number 6. What is telling you the source selection criteria. So source selection criteria are often included as a part of the procurement document, such as the criteria are developed and used to rate the source seller proposal and can subjective or objective. So this is actually the criteria on the basis of which you select your source. Definitely you have to define some parameters. You have to define some scales through which you will be selecting your source. So what would be those parameters? So these are the actually detail of those parameters. Sorry, I think I misled. This one is handout number 7. There it is. Yes, this is. So selection criteria may be limited to only the purchase price if the procurement item is
readily available for the number of the acceptable sellers. And if the purchase price in this context include both the cost of the item and the all ancillary expenses such as the delivery and transportation and other things. But it is not only price what your third party is offering you. There are many other parameters should be there for selecting those contract sellers. So other selection criteria can be identified and documented to support an assessment for more complex project and products, services, and results, whatever. And some possible source selection criteria are, now these are the criteria. Number one is understanding of need. How well does the seller's proposal address the procurement statement of work? So this is main thing, because it is not always the price you are demanding or you are requiring from the source supplier. You must know the understanding of the source supplier, that either your resource supplier understand your statement of work, because if he understands your importance and your priorities, then he would respond in better way. And overall of life cycle cost, will the selected seller procedure the lowest total cost of the ownership, purchase cost plus operating cost? So the cost is very much important, because we are hiring or we are getting some resources from other parties. So that party should consider our cost limitations. Uh, because if your seller is not understanding, or if your seller is not uh, uh, analyzing your cost issues, so there may be some kind of conflict that come from your seller if all these things are not being taken into consideration properly. And the next thing is risk. How much risk is embedded in the statement of work? How much risk will be assigned to the selected sellers, and how does the seller mitigate risk? It means that, in fact, the risk management is the job of the project manager. But this project manager is taking the seller, the resource seller, to understand your risk, and the project manager is trying to share the risk with the seller, because if you're not sharing your risk with the resource seller, so that would be burdenize you. So most related or closely related tasks and activities and procedure with the resource what the resource supplier is supplying you. इसका मतलब ये है कि अगर आपका resource supplier जो है मशीन प्रोवाइड कर रहा है या कोई और रिसोर्स या टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है, सो एक तो प्रोजेक्ट का रिस्क होता है, बट ऑन द अदर साइड आपकी उस मशीन या उस पर्टिकुलर रिसोर्स की अवेलेबिलिटी का भी रिस्क होता है, सही टाइम पर उतरना, टाइम पर पहुंचना, और इसके अलावा वो जो रिसोर्स आपके पास आ रहा है या आप उसे खरीद रहे हो, लाइक मशीनरी है, कोई टेक्नोलॉजी है, तो उसका सही प्रॉपर काम करना, तो ये सब रिस्क में चीज़ें आती हैं। और ऑब्वियसली इस रिस्क में आप अपने रिसोर्स सेलर को जो है वो शेयर करते हो उसके साथ। सो अगर वो शेयर करने पे तैयार होना भी चाहिए उसको, तो आप ऐसी कंडीशंस अपने कॉन्ट्रैक्ट में रखते हैं कि जहाँ पे आपके ये रिस्क जो है वो शेयर हो जाते हैं आपके सेलर्स के साथ। इट इज नॉट टू जस्ट पे आउट एंड जस्ट पिक अप द मशीनरी एंड कम टू द ऑफिस। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी तमाम डिलीवरी, शिपमेंट्स, टाइम, जो आपकी टाइमली ऑपरेशंस, और फिर उस रिसोर्स की जो क्वालिटी है, तो जब तक वो आपको सही तरीके से आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट नहीं दे देती, उस वक्त तक ये रिस्क रहता है। और इट इज़ गुड फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर टू मेक रिसोर्स सेलर एज अ शेयर इन दिस रिस्क। एंड उसके बाद रिस्क के बाद अगली चीज है आपकी, दैट इज मैनेजमेंट अप्रोच। डज द सेलर हैव or can the seller
be reasonably expected to develop management process and procedure to ensure the successful project. हालांकि ये काम जो है वो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर का है, ये रिसोर्स सेलर का नहीं है, लेकिन अच्छा हो कि आप एक रिसोर्स सेलर को जो है वो इस पे आप कन्विंस करें कि वो आपके प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्रोसेसेस और प्रोसीजर से अच्छी तरीके से वाकिफ हो और उनको समझता हो। ये ज़रूरी नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग इट, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द सेलर टू अंडरस्टैंड अबाउट all your management approach. Whatever you're doing in your office, this resource seller is not any kind of obligation or duty, और ये उसका फर्ज नहीं है कि वो आपके सिस्टम को पहले समझे, लेकिन अगर समझता है तो ये अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। तो अगर थ्रू सम कॉन्ट्रैक्ट्स, थ्रू सम आर्टिकल्स, थ्रू सम इंफॉर्मेशन शेयरिंग, अगर आप अपने रिसोर्स सेलर को अपनी मैनेजमेंट अप्रोच से इन्फॉर्म करते हैं तो दैट वुड बी गुड फॉर यू। The next thing is technical approach. Do the seller proposed technical methodologies, techniques, solutions and services meet the procurement document requirement? ये तो हमारी basic requirement होनी चाहिए। What I've told you, it is not only a price, but it is the quality of the resource. ये हम बात पिछली क्लासों में कर चुके हैं कि अगर आप कोई मशीनरी, कोई टेक्नोलॉजी, कोई भी ऐसा रिसोर्स जो कि आप बाई कर रहे हैं फ्रॉम थर्ड पर्सन, सो उसकी क्वालिटी, उसकी रिक्वायरमेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज आपके पास अपने SOPs भी होते हैं, अपनी क्वालिटी पैरामीटर्स भी होते हैं। आप तो कि कोई भी मशीनरी या टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट ही तब करते हो कि जब वो आपकी बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपके स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरती हो। तो ये तो बेसिक नीड हो गई, आपकी बेसिक पैरामीटर हो गया आपके प्राइस के बाद। बाकी तो ठीक है, बाकी इसमें जो अगर मैं उसको लेट्स से इन तमाम पॉइंट्स को मैं कैटेगराइज और प्रायोरिटाइज करूँ तो पहला तो प्राइस है ही, और प्राइस के बाद जो दूसरी चीज है वो आपकी ये टेक्निकल अप्रोच होनी चाहिए, और तीसरा नंबर पे आपका रिस्क शेयरिंग होनी चाहिए, और फिर उसके बाद यकीनन आपके पास वारंटी है। व्हाट डज द सेलर प्रपोज टू वारंट्स फॉर द फाइनल प्रोडक्ट एंड थ्रू व्हाट टाइम पीरियड? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एज आई सेड दैट the machinery, the technology, what you are receiving or purchasing from your resource seller, so उसकी क्वालिटी, उसका टाइमली डिलीवरी, और ये बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात उस मशीनरी या उस टेक्नोलॉजी या उस रिसोर्स का जो डिजायर्ड आउटकम है, अगर वो डिजायर्ड आउटकम प्रॉपर नहीं है तो फिर इसमें वारंटी के इश्यूज आ जाते हैं, वो लेने चाहिए आपको डेफिनेटली। इट इज द राइट ऑफ द प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर। And then the financial capacity, does the seller have or can be the seller reasonably be expected to obtain the necessary financial resources? ये बहुत important है कि आपका resource seller is financially stable, because in some cases it is not to buy only resource. In many cases you come across with the situation where you need the technical and managerial assistance for the longer time period till your technology or resource is being used. जब तक आप उस रिसोर्स सेलर से हासिल करदा जो मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, जब तक आप उससे मुकम्मल एडवांटेज या उससे काम नहीं ले लेते हो, जो कि ऑब्वियसली महीनों पे भी हो सकता है, सालों पर भी आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, तो उस वक्त तक आपका रिसोर्स सेलर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होना बड़ा ज़रूरी है। सो द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स सेलर, बिकॉज अगर आपका रिसोर्स सेलर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होगा तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो अप नहीं कर सकेगा। हालांकि ये जिम्मेदारी प्रोजेक्ट मैनेजर की नहीं होती, इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी द प्रोजेक्ट मैनेजर of the financial stability of the resource seller, but by being in a position while selecting a good resource seller, तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो उसमें आप उस रिसोर्स सेलर को ऑप्ट करें जिसकी फाइनेंशियल पोजीशनिंग अच्छी हो, बिकॉज अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन वाला जो रिसोर्स सेलर होता है, ही वुड सर्व यू फॉर द लॉन्गर टाइम। And then the production capacity and interest. Does the seller have the capacity and interest to meet potential future requirement? I think this thing is being repeated. ऊपर की किसी चीजों में ये चीज रिपीट हो चुकी है
کہ آپ کی سیلر جو ہے اس میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ آپ کی فیوچر ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکے, تو وہ فائنینشیل ریکوائرمنٹس اور فائنینشیل اسٹیبلٹی کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے. تو یہی چیز ہم بات کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے. دین دا بزنس سائز اور ٹائپ. Does the seller's enterprise meet the specific category of the business such as the small business? اس کے اپنے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, اپنے اس کے اسپیسیفک پروگرامز ہوتے ہیں, as defined by the organization or established by the governmental agency, or the set forth as the condition of the agreed award. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کہ آپ کسی بھی ریسورس سیلر جس سے آپ ٹیکنالوجی اور مشینری جو پرچیز کر رہے ہیں, اس کی لیگل ایک اتھینٹسٹی ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہی ہے. اور دوسرا جو ہے وہ کس بزنس کیٹیگری سے تعلق. اف یو آر رننگ اے کنسٹرکشن کائنڈ آف اے پروجیکٹ, تو آپ اوبیسلی اسی ریسورس سیلر کو ہائر کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوگی جو کنسٹرکشن سے ہی ریلیٹڈ ہے, جو جس کی فیلڈ ہی یہ ہے. سم ٹائم ٹیکنالوجی آپ کو ایسی جگہ سے بھی مل جاتی ہے ریسورس سیلر میں کہ جہاں پہ اس کی فیلڈ نہیں ہے. اب ایک بندے کی بزنس فیلڈ ڈفرنٹ ہے بٹ ہی کین پرووائڈ یو دیٹ ریسورس, سو بہتر ہے کہ آپ پھر اس بندے سے نہیں جس کی فیلڈ یہ ہے. مثال کے طور پر کنسٹرکشن انڈسٹری میں کوئی پروجیکٹ اگر ہے تو اس میں آپ انہی ریسورس سیلرس کے پاس جاؤ گے جن کی بیسک انڈسٹری کنسٹرکشن ہے. لیکن اگر آپ کنسٹرکشن انڈسٹری میں رہتے ہوئے اپنا کانٹریکٹ کسی ایسے ریسورس سیلر کو اوارڈ کرتے ہو کہ جس کی بیسک بزنس جو ہے وہ کنسٹرکشن نہیں ہے, وہ سائڈ بائی سائڈ یہ بزنس چلائے یا سپوز ایک سب کانٹریکشن کے طور پر سامنے آ رہا ہے, تو آئی تھنک دس وڈ ناٹ گڈ تھنگ. تو آپ کو بہتر ہے کہ انہی ریسورس سیلر کی طرف موو کرنا چاہیے یا پرائرٹائز کرنا چاہیے کہ جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ریسورس سیلر از ہیونگ اے سیم بزنس لائن. اینڈ سملرلی دا پاسٹ پرفارمنس آف سیلر, اس میں مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, میں بات پہلے کر چکا ہوں کہ آپ کی پاسٹ پرفارمنس سیلر کی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. if your resource seller is good in his history, so آپ اس کے پیچھے جاتے ہیں. And then the next thing is reference. Can seller provide reference from the prior customer verifying the seller? اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے بیکاز آپ اپنے ریسورس سیلر جس کو آپ کانٹریکٹ اوارڈ کرنے جا رہے ہیں, the person you are going to award the contract, it means آپ اس کی ہسٹری جب لیتے ہو تو ہسٹری کہاں سے لوگے؟ obviously سب ریفرنسز ہوتے ہیں, اس کے پاس پریویس پروجیکٹس ہوتے ہیں, پرفارمنسز ہوتی ہیں, اس کے سکسیسز ہوتے ہیں. تو جہاں پہ سکسیسز اویلیبل ہیں آپ ان سے پھر فیڈ بیک لیتے ہو. تو دیٹ از ایکچولی گیٹنگ فیڈ بیک فرام دیز ڈفرنٹ ریفرل companies. Then the next thing is intellectual property rights. Does the seller asserts intellectual property rights in the work process or services they will use, or in the product they will produce, produce for the project. تو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. پاکستان میں شاید اتنے زیادہ ویجیلنٹ نہیں ہوں گے لیکن ہوتے ہیں. انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ میں آپ کا گڈ ول بھی آتی ہے, آپ کا سلوگن بھی آتا ہے, آپ کا ٹریڈ مارک بھی آتا ہے, آپ کی ریپیوٹ بھی آتی ہے, تو آپ کے پیٹنٹس بھی آتے ہیں. تو یہ بھی آپ کے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس میں ہوتے ہیں. تو اچھی بات ہے کہ if your seller, if your resource provider is having some sort of a intellectual property rights in form of patents, in form of registrations, in form of slogans, in form of trademarks, سو اس طرح کے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس اگر ہوں تو اچھی بات ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دیٹ سیلر از ورکنگ سیریسلی ان دا مارکیٹ. اور نہ ہو تو اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے کہ if somebody is not having intellectual property, ہوتے تو ہیں کہیں نہ کسی حد تک, لیکن کچھ چیزیں نہ بھی ہوں تو خیر اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. Anyway, proprietary rights. The seller asserts property rights in the work process or service they will use or in products they will produce for the project. Proprietorship بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. obviously آپ دکان سے جب کوئی ڈیل کرو گے تو دکان کے مالک سے بات کرو گے, نہ کہ اس کی کسی اسپاٹ بوائے سے یا کسی اس کے سیلز مین سے. سو پروپرائٹرشپ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ کا جب ریسورس سیلر سے بات کی جاتی ہے تو یو آر ڈیلنگ ود پیپل
but make sure that the people you are dealing with are should be the owner of that kind of organization. जो भी आपके रिसोर्स सेलर से बातचीत हो रही है, आपका कांटेक्ट ओनर के साथ हो, उसके प्रोप्राइटर्स के साथ हो, ज्यादा बेहतर है, बिकॉज प्रोप्राइटर बड़े मैटर करते हैं जो ओनरशिप होती है, because your salesmen, your managers, they are paid for this job. तो उनका इंटरेस्ट समटाइम वो नहीं डेवलप हो पाता है जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो आपकी कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म का जो ओनर है उसका इंटरेस्ट हो सकता है. तो ज़्यादा बेहतर पोजीशन वही होती है कि जहाँ पे आपकी डायरेक्ट जो लिंक है, कनेक्शन जो है वो आपका ओनर के साथ हो. तो ये मुख्तलिफ किस्म के आपके मैंने सामने रखे क्या सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया जिनका हवाला यहाँ पर आ गया था, ये हम पढ़ रहे थे. सो कंडक्ट परफॉर्म प्रोक्योरमेंट में इनपुट में सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरियाज हैं, और ये सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरियाज इंक्लूड व्हाट वी हैव टोल्ड, आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ. तो ये क्राइटेरिया अगर हैं आपके पास, द नेक्स्ट थिंग इज इनपुट, एज इनपुट इज सेलर प्रपोजल. सेलर प्रपोजल मेरे पास सवाल आया है. सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम सर. नहीं, सवाल करेंगे तो जरा मुझे अच्छा लगेगा. सलाम सबके लिए, सलाम ही सलाम है. अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे. एनीवे, seller proposal prepared in response to a procurement document package from, ये तो हम बात कर चुके हैं कि सेलर तो सारे इवैल्यूएशन उसकी प्रपोजल पर होती है, in form of a contract, in form of any kind of a proposal जिसे आप कहते हैं. तो प्रपोजल पर ही आप एनालाइज करते हो, प्रपोजल की बुनियाद पर ही आप उसकी सिलेक्शन करते हो. तो प्रपोजल आपके सामने होनी चाहिए और देखें कि क्या सिचुएशन उसमें लिखी गई है, क्या ऑफर्स की गई हैं आपको. एंड उसके बाद जो हमारा अपना डॉक्यूमेंट है वो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट इज बीइंग एक्सप्लेन इन हैंड आउट नंबर 7. और हैंड आउट नंबर 7 ये रहा आपके पास, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स. और ये आपके अपने प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट है, ये रिसोर्स सेलर से लिया गया डॉक्यूमेंट नहीं है. ये तो हर प्रोजेक्ट में, as you know that you are studying the PMBOK, and any kind of a project must be having a project document. So project document जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है. यहाँ पर रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज जो है वो आपके पास लिखी हुई होती हैं, ब्लैक एंड वाइट में होती हैं. स्पेसिफिक एक्शन टू इम्प्लीमेंट दोज स्ट्रेटजीज, उन स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए किस किस्म के एक्शंस लिए जाते हैं, ये भी उसमें कंडीशन अपना डिटेल लिखी होती है. देन द ट्रिगर कंडीशन, सिम्टम्स एंड वार्निंग साइन ऑफ द रिस्क अकरेंस. उस प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में रिस्क कहाँ पर आ सकता है और उसके वार्निंग साइंस जो हैं या सिम्टम्स जो हैं वो लिखे हुए होते हैं. ये बड़ा मैटर करता है हमारी इस प्रोक्योरमेंट के साथ, ये वाला पॉइंट. बिकॉज इफ यू आर स्टडिंग प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट and you know the symptoms and you know the warning sign of the risk while conducting procurement, तो वो फिर आपको हेल्प करता है प्रॉब्लम को फिगर आउट करने में. Then the budget and schedule activities required to implement the chosen response. तो यहाँ पे अगेन मैं अपने procurement को ही बीच में डालूंगा कि प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में बाकायदा शेड्यूल्ड एक्टिविटीज मौजूद होती हैं, आपने लिखी होती है पहले से कि व्हेन एंड वेयर द प्रोक्योरमेंट इज बीइंग स्टार्टेड एंड गोइंग टू बी कंडक्टेड. सो ये चीज़ें होती हैं. और इसके अलावा कंटिजेंसी प्लान्स होते हैं आपके पास. और कंटिजेंसी प्लान यू नो कि वो कंटिजेंसी प्लान जो है वो आपके प्लान बी, प्लान सी की फॉर्म में होते हैं कि इफ़ योर प्रोक्योरमेंट is not giving you timely results or timely outcome or desired outcome, so what the next plan is there. तो ये भी आपके पास प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ होता है. सो ये आपको पता होना चाहिए, आपने प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में किया होगा तो लिहाजा इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा. देन द फॉल बैक प्लान्स, fallback plans for use and a reaction to a risk. Obviously जो आप रिस्क प्लान आपने लिखा है, अगर कोई भी बैड एक्टिविटी, बैड हैपनिंग्स अकर कर जाती हैं, सो व्हाट द रिएक्शन प्लान, फॉल बैक प्लान क्या है आपका, वो भी आपके पास मौजूद होना चाहिए पहले से. सॉरी. Residual risks that are expected to remain after planned response have been taken.
اچھا ریزیجول کی ٹرم وہاں پہ استعمال کی جاتی ہے کہ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں ادر فیکٹرز وچ آر ان نون. دیکھیے رسک میں تو بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں لیکن بہت ساری چیزیں نہیں بھی لکھی ہوئی ہوتی بیکاز ایوری تھنگ اینڈ ایوری ایکٹ کین ناٹ بی ٹیکن ان بلیک اینڈ وائٹ. جو چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں ہیں لکھی ہوئی ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن دوز فیکٹرز اور دوز ایشوز وچ کین ناٹ بی ریٹن جو کہ اچانک ہو سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے سامنے آ سکتے ہیں جن کو اسس کرنا مشکل ہوتا ہے. سو دوز آر کالڈ ریزیجول رسک دیٹ آر ایکسپیکٹڈ ٹو ریمین آفٹر پلان رسپانس. آپ جتنا بھی پلان بنا لیں اس کے باوجود بھی کچھ ریزیجول رسک ہوتے ہیں. And as well as those have been deliberately accepted. کچھ تو وہ رسک ہیں جو کہ آپ نے ڈیلیبریٹلی لکھے ہوئے بھی ہیں اور اس کو آپ نے ایکسیپٹ بھی کیا ہوا ہے لیکن وہ بھی بہت سارے ایسے رسک ہیں جو آپ پہلے سے پلان نہیں کر سکتے جو انفورسین ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے. سیکنڈری رسک that arises at the direct outcome of the implementing a risk response. آپ نے رسک کو رسپونڈ کیا رسک کو رسپونڈ کرنے کے بعد مزید اس کے آگے کون سے پرابلمز آ سکتے ہیں تو وہ سیکنڈری رسک کہلاتے ہیں. ان کا بھی ڈیٹیل آپ کے پاس پروجیکٹ ڈاکومنٹ میں ہونی چاہیے. اینڈ کنٹینجنسی ریزروز obviously آپ کے پاس جس طرح پلان بی پلان سی ہوتا ہے تو پلان بی پلان سی کے لیے آپ کے پاس کنٹینجنسی ریزروز بھی ہوتے ہیں. سو وہ بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے. سو یہ چیزیں بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں جو کہ آپ کو دیکھنی چاہیے وائل ڈوئنگ دس کنڈکٹ پروکیورمنٹ. سو یہ بھی آپ کے پاس ایک ان پٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو گائیڈ لائن مل جاتی ہے کہ واٹ ہیو ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ. وہ میں نے بتا دیا آپ کو ہینڈ آؤٹ 7. دین دا کنڈکٹ پروکیورمنٹ میں ایک اگلا ان پٹ جو ہے دیٹ از میک اور بائی ڈیسیژن آرگنائزیشن پروکیورمنٹ گڈ اور سروس analyze the need, identify resource, and then compare procurement strategies when deciding to buy. Organization also have evaluate the need of. یہ آپ کا ایک ڈیسیجن ہے کہ آپ کو یہ ان پٹ بھی ہونا چاہیے کہ آپ نے پروکیورمنٹ اوارڈ کرنے سے پہلے آپ کے پاس میک اور بائی ڈیسیجنز ہونے چاہیے کہ whether the resource you are ریسورس ہو گیا را مٹیریل ہو گیا مشینری ہوگی ٹیکنالوجی ہوگی وٹ ایور یو آر ہائرنگ اور پرچیزنگ فرام تھرڈ پارٹی. سو اس سے پہلے آپ کے پاس میک اینڈ بائی ڈیسیجن ہونے چاہیے کہ کیا آپ نے وہ واقعی باہر سے پرچیز کرنی ہے ٹیکنالوجی یا پھر وہ خود آپ نے ڈیولپ کرنی ہے. تو یہ آپ کے پاس ایک پراپرلی ڈیسیجن ہوتا ہے اپرووڈ کہ کیا چیز آپ کو بائی کرنی ہے اور کیا چیز آپ نے خود میک کرنی ہے. سو وہ تبھی آپ کے سامنے فیصلہ آ سکتا ہے کہ جب آپ کو اپنی کور کیپیبلٹیز کا پتہ ہو. ٹھیک ہے بیکاز کور کیپیبلٹیز کا پتہ ہوگا تبھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھی ویدر یو آر گوئنگ ٹو بائی دا ریسورس اور یو ول بی ٹو پروڈیوس دیٹ ریسورس بائی یور سیلف. Value delivered by the vendor meeting the needs. Obviously وہ values because it is not only to purchase. Sometime آپ کی مشینری ٹیکنالوجی تو آپ بنا لیتے ہیں خود سے لیکن خود سے بنانا آسان لگتا ہے آپ کو لیکن جب مینٹیننس پہ بات آتی ہے تو پھر وہ بڑا ہیوی پڑ جاتا ہے. سو ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اٹ از ناٹ ٹو میک تھنگ اٹ از ٹو مینٹین تھنگ ایز ویل. تو میکنگ اینڈ مینٹیننگ میں آپ کو یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ سم ٹائم اگین ریپیٹ کرتا ہوں اس پوائنٹ کو کہ آپ جب کوئی مشینری ٹیکنالوجی باہر سے پرچیز کرتے ہیں تو آپ ڈیسیجن کرتے ہیں کہ میں نے باہر سے پرچیز کرنا ہے یا میں نے خود بنانا ہے. تو اگر آپ کہتے ہو کہ میں نے خود بنانا ہے تو صرف بنانا تو نہیں ہے نا. اٹ از ناٹ اونلی ٹو میک. اس کو بھی مینٹین بھی رکھنا ہے اس کو پھر اپنے پروسیس میں بھی زندہ رکھنا ہوتا ہے. تو اس کے بعد آفٹر میک سروسز بہت ساری ہوتی ہیں تو یہ دیکھ لیجئے کہ وہ تمام سروسز بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے کہ نہیں آپ خود سے کر سکتے ہیں کہ نہیں کیونکہ چیز بنانے میں سم ٹائم آسان لگتی ہے لیکن مینٹیننس میں بڑی گران پڑ جاتی ہے. سو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ریسورس سپلائر جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو ٹھیک ہے وہ مشین آپ کو تھوڑی سی مہنگی دے رہا ہوگا لیکن جو ادر سروسز ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہے اف یو آر ڈوئنگ بائی یور سیلف. سو پھر آپ اگین ایون دو کہ آپ سستی بنا بھی سکتے ہیں لیکن آپ باہر سے پرچیز کرتے ہیں مہنگی بیکاز وہ ادر ویلیو ایڈڈ جو ہے وہ آپ خود پروڈیوس یا خود مینٹین نہیں کر سکتے ہیں. And the risk associated with the meeting the needs in the cost effective manner.
وہ ہم بات کر، وہ تو ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ کوئی بھی رسک کو جو ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے، اس کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ نے ہمیشہ کاسٹ افیکٹو اسٹریٹجی کو چوز کرنا پڑتا ہے. یہ نہ ہو کہ رسک کو اوائڈ کرنے کے چکر میں آپ بہت زیادہ پیسہ لگا دیں، تو یہ بھی بات اچھی نہیں ہوتی. اینڈ دین دا کیپیبلٹی انٹرنلی کمپیئرڈ ود دی وینڈر کمیونٹی. آئی تھنک یہ تو بات ہمیں ابھی میں تھوڑی دیر پہلے سمجھا دی ہے کہ آپ کے پاس اپنے ریسورسز اگر اس قابل ہیں کہ آپ وینڈر سے بچ کے نکل سکتے تو آپ خود کریں. لیکن اگر آپ کے پاس اپنے ریسورسز، اپنی کیپیبلٹیز، اپنی کمپٹنسیز اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ریسورس آپ خود پروڈیوس کر کے مینٹین کر سکیں، تو پھر آپ کو وینڈر کی طرف جانا چاہیے. پھر کنڈکٹ پروکیورمنٹ کے ان پٹ میں آپ کی چیز آ رہی ہے پروکیورمنٹ اسٹیٹمنٹ آف ورک. اچھا میں بتا دوں تھوڑی دیر میں یہ کلاس جو ہے بیکاز 40 منٹ کا سیشن یہ ہوتا ہے زوم کا، 2 منٹ کے بعد یہ میں شاید آپ کے ساتھ وہ ہو جاؤں، ڈسکنیکٹ ہو جاؤں. تو آپ نے جانا کہیں نہیں ہے، یو شوڈ ناٹ گو اینی ویئر. جو ہی یہ ڈسکنیکٹ ہوگا میں فوراً دوبارہ سے کنیکٹ کر لوں گا. تو لہٰذا آپ لوگوں نے اگر کوئی ڈسکنیکشن ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے جانا نہیں ہے. یو وڈ بی ریمین کانٹیکٹڈ ود می، ان ٹچ ود می. اینی وے، سو پروکیورمنٹ اسٹیٹمنٹ آف ورک جس کی ہم بات پیچھے کر رہے تھے، پروکیورمنٹ اسٹیٹمنٹ آف ورک پرووائڈ سپلائر ود a clearly stated set of goals. یہ ہے آپ کے پاس اسٹیٹمنٹ آف ورک کہ جہاں پہ آپ کے سپلائر کو کمپلیٹ اس کے پاس ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جہاں پہ اس کا سیٹ آف گولز، آپ کے ریکوائرمنٹس اینڈ آؤٹ کم فرام وچ دے کین پرووائڈ دی کوانٹیفیبل رسپانس. یہ اس کو یہ تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. دیکھیں نا آپ کے سپلائر کو یہی نہیں پتا کہ اس نے جو سپلائی دینی ہے، اس نے جو ٹیکنالوجی پرووائڈ کرنی ہے، اس نے جو مشینری آپ کو دینی ہے، the thing اور the machinery اور the technology they are giving to you. سو وہ آبجیکٹو میں اس کا گول کیا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کدھر ہے، اس کے آؤٹ کم جو ہیں وہ کس طرح کوانٹیفیبل رسپونڈ کریں گے. تو یہ چیزیں پتہ ہونا چاہیے. مجھے ریسورس سیلر کو کیسے پتہ لگے گا کہ اس نے جو مشینری یا ٹیکنالوجی دی ہے وہ صحیح جگہ پہنچ گئی ہے، صحیح کام کر رہی ہے، ڈیزائرڈ آؤٹ کم دے رہی ہے؟ تو کوئی نہ کوئی پیرامیٹرز تو ہوں گے نا کہ جب وہ اپنی رپورٹ جب بنائے گا تو اس میں وہ سکسیسفل لکھ سکے. تو وہ اسٹیٹمنٹ آف ورک ہوتا ہے. The statement of work is a critical component of the procurement process and can be modified as needed. آخری منٹ چل رہا ہے اور اس منٹ کے بعد جو ہے یہ چیز آف ہو جائے گی. میں کنٹینیو کروں گا، بلکہ میں ایسا کر رہا ہوں کہ میں اس کو آف کر کے میں دوبارہ کنٹینیو کر لیتا ہوں، جو زیادہ بہتر رہے گا. ٹھیک ہو گیا؟ سو جائیے گا نہیں، میں فوراً ہی آپ کے ساتھ دوبارہ کنیکشن میں آ رہا ہوں. Okay, ji. What we were talking about statement of work, and the statement of work is let some other people come again because بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. The statement of work is a critical component of the document process and can be modified and needed through this process until the final agreement taking place. The statement of work may be included but not limited to. اب statement of work میں کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ وہی چیز ہونی چاہیے. Specifications, quantity desired, quality level, performance data, period of performance, work location and other requirements. یہ آپ کی طرف سے پرووائڈ کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے اپنے ریسورس سیلر کو کیا اسپیسیفیکیشنز دے رہے ہیں وہ اس کو پتہ ہونی چاہیے. کوانٹیٹیز ڈیزائرڈ، آپ کو کتنی کوانٹیٹی ریسورس کی درکار ہے یا کتنی کیپیسٹی میں درکار ہے. what quantity and capacity you are needing from the resource supplier, so وہ بھی ڈیٹیل اس کے پاس ہونی چاہیے. what quality levels you are desiring because machinery, technology, resources ان کی کوالٹیز ہوتی ہیں، سو وہ بھی میٹر کرتی ہیں. تو وہ بھی آپ کو بتانی پڑتی ہیں کہ کس کوالٹی کا آپ کو چاہیے. پیریڈ آف پرفارمنس آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ وہ ریسورس آپ کو کتنے عرصے تک کے لیے درکار ہے.
کتنے مہینے کتنے سال وہ ریسورس آپ استعمال کرو گے تو اسی حساب سے پھر وہ آپ کو ڈلیوری دیتے ہیں. اینڈ دین ورک لوکیشن, کہاں پر آپ کو وہ ریسورس درکار ہے چاہیے, تو وہ بھی آپ کو دینا پڑتا ہے اس کی ڈیٹیل. اینڈ ادر ریکوائرمنٹس کوئی ہیں, تو یہ بیسک ریکوائرمنٹس تو یہ ہیں, اور اگر اس کے علاوہ بھی کوئی ریکوائرمنٹ تو آپ کو دینا پڑتا ہے. تو یہ پروکیورمنٹ اسٹیٹمنٹ آف ورک ہوتا ہے, ویئر یور سیلر از ان پوزیشن ٹو ڈیسائڈ either he can give you the desired resource in time, as the exact location and in with the exact services. So یہ اسٹیٹمنٹ آف ورک پروکیورمنٹ میں ہوتی ہیں. یہ میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں لیکن میں نے دوبارہ کیا. ان پٹ میں آرگنائزیشن پروسیس ایسیٹس, آئی تھنک اس نام سے آپ واقف ہیں, آرگنائزیشن پروسیس ایسیٹس. اور یہ دو تین چیزیں جن کا آپ جو ہے بار بار ذکر سنتے ہیں, اور ہر پروسیس میں ذکر سنیں گے پی ایم باک کے. آرگنائزیشنل پروسیس ایسیٹس ہو گیا, پروجیکٹ ڈاکومنٹ ہو گیا, پروجیکٹ چارٹر ہو گیا. تو یہ چیزیں چونکہ بار بار آپ کے سامنے ریپیٹ ہوتی ہیں تو لہٰذا میں اس کو زیادہ ڈیٹیل سے ریپیٹ نہیں کروں گا, بیکاز یو نو اباؤٹ اٹ. تو آرگنائزیشن پروسیس ایسیٹس جو ہے وہ بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے, بیکاز یو نو وٹ از دیئر ان دی آرگنائزیشنل پروجیکٹ پروسیس ایسیٹس, جس میں آپ کے پاس شیڈول, ڈیٹا, اور اس کے علاوہ جو ہے نا اور بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے. انفارمل پلانز ہوتے ہیں, پالیسیز ہوتی ہیں, پروسیجرز ہوتے ہیں. تو یہ ڈاکومنٹ بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے, بیکاز کی کامن سا ڈاکومنٹ ہے, اور آپ کے تمام جو پی ایم باک کے ریسورسز ہیں اس میں یہ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ ڈیٹیل وہاں پہ بھی آپ کو مل سکتی ہے, اور ملی بھی ہوگی پروجیکٹ انٹیگریشن مینجمنٹ پڑھتے ہوئے. تو یہ تو آپ کے پاس ہو گئے ان پٹس. اور اب ہم بات کرتے ہیں ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کے. کنڈکٹ پروکیورمنٹ میں کیا ٹولز ہیں, کیا ٹیکنیکس ہیں, اس کو دیکھ لیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اس کلاس کو آف کریں گے. ٹھیک ہو گیا. سو اچھا, ہماری نیکسٹ ویک بھی شاید آن لائن کلاسز ہیں, اور پروبیبلی 15 سے آپ کا ایگزام ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ. مجھے تھوڑا سی آپ لوگوں کی فیڈ بیک چاہیے, تاکہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے آج فیصلہ بھی کر لیں کہ ہم نے مڈ ٹرم میں کیا چیزیں انکلوڈ کرنی, کون سی چیز انکلوڈ نہیں ہوگی, اور کس قسم کا پیپر ہوگا. تو یہ ذرا امپورٹنٹ ڈسکشن ہے. آپ میں سے کوئی ایک جو کلاسز پراپرلی لیتا رہا ہے وہ اپنا مائک آن کر سکتا ہے اور مجھ سے ڈسکس کر سکتا ہے, تاکہ سب لوگ اس کو سن بھی لیں. سوال جواب آپ کر سکتے ہیں پلیز, اینی ون آف یو جو آپ کی کلاس میں ایسا شخص جو تمام کلاسز لیتا رہا ہے اور مجھ سے اس متعلق ڈسکشن کر سکتا ہے, وہ اپنا مائک آن کر سکتا ہے, یا مجھے کہیں کہ میں اس کا مائک آن کر دوں, جس پہ ہم تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں کہ ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے, اور ہم اس کو کیسے ایگزام میں لائیں گے. اگر آپ کا آن کیمپس ایگزام ہوگا تو لیٹ می ٹیل یو, آپ کی آن کیمپس ایگزام جو ہوگا اس میں ایم سی کیوز بھی ہوں گے, اور شارٹ کوشچن بھی ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اور ہم نے جو پڑھا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ پی ایم باک ہے, تو پی ایم باک میں میرے خیال میں اس وقت پڑھ رہا ہوں کنڈکٹ پروکیورمنٹ. تو یہ نمبر 5 تک تم چلے گئے, بلکہ میں کنڈکٹ پروکیورمنٹ ٹولز اینڈ ٹیکنیک, ایک منٹ میں. اچھا سر, پلیز ڈونٹ انکلوڈ ایم سی کیوز ان آن کیمپس ایگزامس. نہیں, پھر وہ تھوڑا سا مناٹنی ہو جاتی ہے, ذرا ایم سی کیوز ہونے چاہیے. وہ میں بتا دوں گا آپ کو کہ ایم سی کیوز میں کہاں سے دوں گا, تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہوگا.